داتا علی حجویری والی برصغیر سادات کرام میں سے بہت ہی مشہور ولی اللہ حضرت علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سنیں گے۔ اب سب تقریباً داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے تو واقف ہیں، کیونکہ تقریباً ہمارے تو پنجابی میں مثال ہے کہ جس نے لاہور نہیں تکیا وہ جمع ہی نہیں، تو یہ تو الگ مثال لوگوں نے بنائی ہے نا، لیکن جو لاہور جائے اور داتا کے دربار سے واپس آ جائے کم ہی ہوتا ہے، اور جس کو رب توفیق نہ دے اس کی بات ہی الگ ہے، اور جو جائے اور بغض کی وجہ سے نہ جائے اس کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ لیکن جو لاہور جائے نا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہو تو وہ داتا کے دربار سے واپس آ جائے۔ یقیناً کچھ لوگ میں ایسے جانتا ہوں جو فقط ہر مہینے ہر ہفتے داتا دربار پہ حاضری کے لیے لاہور جاتے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے۔ سامعین محترم، آج ہم اس ولی کا ذکر سنیں گے کہ جس کو رب کائنات نے ولایت بچپن میں عطا فرما دی تھی، یعنی کہ اگر کوئی ولی کامل ان کو دیکھتا نہ پہچان جاتا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا ولی بنے گا، یہ آگے جا کے بہت بڑی شخصیت کے نام سے ابھرے گا۔ لیکن حضرت عثمان جن کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی حضرت علی کی، علی سے مراد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابھی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ عمر کے ہوئے کہ ان کے والد فوت ہو گئے۔ اچھا، اب یتیمی آ گئی۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ رب کائنات کے بڑے بڑے مشہور اولیاء اور رب کریم کے انبیاء میں سے بھی کئی تعداد ہے انبیاء کی جن کو رب کائنات نے یتیمی دی۔ میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی حالت یتیمی میں ہوئے تھے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی بچپن میں باپ چلے گئے۔ حضرت حسن سنجری یعنی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ برس کے تھے کہ والد فوت ہو گئے۔ امام شافعی کچھ برس کے تھے کہ والد فوت ہو گئے۔ اس کے علاوہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی عمر ہی کچھ ہوئی والد فوت ہو گئے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی بچے تھے کہ والد فوت ہو گئے۔ بہت کثیر علماء کی تعداد ملتی ہے اور کثیر اولیاء کرام کی تعداد ملتی ہے کہ جن کی ابھی بچپن تھا کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن رب کریم نے فرمایا کہ جب ان کے سر سے کوئی اور ہاتھ پھیرنے والا نہ بچا تو میں نے ان کو ساروں سے چھوڑا کے اپنی دست قدرت میں لے لیا تھا اور فرمایا تھا تمہارا والی کسی اور کو نہیں بناؤں گا۔ اگر تمہیں پیدا رب نے فرمایا ہے تمہاری تربیت بھی رب فرمائے گا، تمہیں اعلیٰ مقام بھی رب عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد ماں نے ان کو مرید ہونے کے لیے پیر صاحب کے پاس بھیج دیا۔ گئے اپنے پیر صاحب کے مرید ہوئے۔ اچھا، پیر صاحب کے مرید ہوئے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ اب ایک نقطہ سمجھیے گا، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصال کیے ہوئے تقریباً 1000 سے زیادہ سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصال کیے ہوئے، یعنی 1000 سال وصال کو ہو گئے۔ اس سے پہلے حیات اور حیات سے پہلے جب جوانی آ رہی تھی، ماں کہنے لگی کہ جا بیٹا کسی پیر کا مرید ہو کے آ جا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے پیری مریدی تھی، لیکن اس کو روکنے والے منکر نہ تھے، کیونکہ اس وقت اعلیٰ لوگوں کا زمانہ تھا اور اس وقت بھی عقیدہ یہ تھا، اور عقیدہ اب بھی یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے لو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت کا مقدر بھی سنور جائے گا۔ 1000 سال پہلے بھی سنیت کا عقیدہ تھا، 1000 سال پہلے بھی سنیت کا عقیدہ تھا کہ جاؤ بیٹا کسی مرید پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے لو۔ جب پیر کے ہاتھ میں ہاتھ چلا جائے گا تو اس وقت پھر تیری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ سامعین محترم، پیر کی جب خدمت کی نا تو ان نے سلسلہ ولایت کی خلافت عطا فرمائی، اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام نہیں تھے۔ یہ امام حسن بن علی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی عالم سے حضرت حسن کی اولاد تھے، حسنی سید تھے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی، اور یہ غوث پاک کے زمانے سے بالکل تھوڑا سا پہلے کے ہیں، غوث پاک سے تھوڑا سا زمانہ پہلے کے زمانے کے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی بزرگ ہیں۔ اچھا، جب ان کو سارا معاملہ ہو، پیر صاحب نے خلافت دی یعنی کہ ولایت کے اوپر مہر لگا دی۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی چیز بڑی ہوتی ہے کہ ہر دوسرا بندہ اپنے تئیں ولی بنا بیٹھا ہے، یعنی جو پیر شیر بنے ہیں نا آج کل، ہر چوتھا بندہ ہی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے وہ میرے تو وڈا پیر ہی کوئی نہیں۔ یہ سارے معاملات ہمارے زمانے میں چلتے ہیں۔ آج یہ بھی سمجھ لو کہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کون ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ اِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
ولا هم يحزنون. فرمایا جو میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، ان کو دنیا کے اندر پریشانی نہیں ہوتی اور قیامت کے دن خوف زدہ بھی نہیں ہوں گے. اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی ہیں. اور اس کے بعد ولی ہے کون؟ فرمایا جو شریعت کی اتباع کرنے والا ہو، جو سنت مصطفیٰ اپنانے والا ہو، جو مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت میں ہو، جو صحابہ کی محبت میں ہو، جو آل کی محبت میں ہو، جو سارے کے سارے اولیاء کی محبت میں ہو. اور سب سے بڑی ولی کی بات یہ ہے کہ ولی ہمیشہ وہ ہو سکتا ہے جو قرآن و حدیث سے کبھی ٹکراتا نہیں. جو قرآن و حدیث سے ٹکرا گیا آنکھیں بند کر کے کہہ دو یہ ولی نہیں ہو سکتا. جو مصطفیٰ کے فرمان سے ٹکر لے فرماؤ یہ ولی نہیں ہے. اگر قرآن کی کسی آیت کا، قرآن کے جز سے، قرآن کے مفہوم سے ٹکر لے آنکھ بند کر کے کہہ دو یہ رب کا ولی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں کہتا ہوں جو رب کے قرآن کا دوست نہیں بن سکا وہ قرآن والے بیچنے والے سونے رب کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مصطفیٰ کے فرمان کا دوست نہیں بن سکا وہ مصطفیٰ کا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ اور اگر ولایت کی شرائط کی بات کی جائے تو 4 شرطیں ہوں تو بندہ پیر بنتا ہے. اگر 4 شرطیں نہیں تو بندہ پیر نہیں بن سکتا. فرمایا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ ولایت مولا علی تک جاتا ہو. کس تک جاتا ہو؟ کہاں تک جاتا ہو؟ مولا علی تک. فرمایا جس کا سلسلہ ولایت مولا علی تک نہ جائے اس کی ولایت نہیں ہے. یہ جو بقیہ سلسلے بھی سارے ہیں نا ولایت کے، جیسے ابو بکر والا سلسلہ صدیقی چلتا ہے، یہ بھی حضرت علی کے پاس ہی جاتا ہے. فرمایا جب تک مولا علی تک ولایت تسلسل کے ساتھ نہ چلے، یعنی پیر کا پیر، پیر کا پیر، پیر کا پیر چلتا چلتا مولا علی تک نہ جائے، فرمایا یہ بندہ ولی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا بندہ فرمایا جو عالم دین نہ ہو وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا. اب شرطیں اٹھا کے دیکھو، پہلی شرط ہی بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ ان کا سلسلہ ولایت وہاں تک جاتا ہو. اچھا دوسرے عالم دین ہونا جو شرط ہے، یہ آپ کو چند ڈھونڈنے سے پیر کامل ملیں گے کہ جنہیں میں علم دین کی شرط ہے کہ وہ عالم دین ہے. فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کا تابعدار ہوگا، شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا. آج ہم بھلا کس کو پیر سمجھتے ہیں؟ جس نے 35 انگوٹھیاں پہنی ہوں، جس نے کوئی 8-10 کڑے پہنے ہوں، جس پیر کو یہی نہیں پتا کہ چاندی کی 4.5 ماشے سے کم کی انگوٹھی ایک پہننا جائز ہے، دوسری پہننا حرام ہے، اس پیر کو ہم پیر بنائے بیٹھے. جس پیر کو یہی نہیں پتا کہ جناب نماز جا رہی ہے اور میں اپنی مریدنیوں سے ٹانگیں دبوا رہا ہوں، فرمایا کہ یہ بھی کبھی پیر ہو سکتا نہیں ہے. اگر کسی کے دل میں خیال آئے نا کہ یار پتہ نہیں میرے پیر کی ایسی کوئی بات ہو، تو یاد رکھو کہ میں کسی کے پیر کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن ہر اس پیر کو ٹارگٹ ہے جس میں شریعت کی یہ 4 شرطیں نہیں پائی جاتی. جو امام اہل سنت نے بیان کی ہے نا یہ 4 شرطیں، بڑا گدی نشین ہو، بہت بڑا گدی نشین ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، پیر ہونے کے لیے پیر کا پتر ہونا بھی شرط نہیں ہے. ولایت کسب سے نہیں ملتی، کمانے سے نہیں ملتی، ولایت نسب سے نہیں ملتی، ولایت وراثت میں نہیں ملتی. بندہ کہے جی میں پیر کا بیٹا ہوں، میرے ابا جی پیر تھے، میرے نسل والے پیر تھے، نہ ولایت ملتی ہے تو سونے رب کی عطا سے ملتی ہے. ولایت بندہ کما کے نہیں لے سکتا کہ میں 500 نفل پڑھوں تو رب ولی بنا لے گا. تو جناب میرے پیر دادا، میرا ابا پیر تھا میں بھی پیر، نہ جس کا باپ پیر ہو بیٹے کا پیر ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ بڑی چیز ہے جی، پیر صاحب کے شہزادے آ رہے ہیں ماشاءاللہ افتاح کرنے کے لیے، پیر صاحب 5 وقت کے نمازی تو پتر 5 وقت دا شرابی، تو ساڑھے کہندے نے اے جی دکان دے افتاح کر. 2 سال بعد مولوی صاحب کوئی تویز دو دکان نہیں چل رہی ہے، تو جدو پتر افتاح کروان سے ادو مولوی سدیا کوئی نہیں ہے، ادو انہوں ساتھ لیا جدی نہ داری، جدو نہ شریعت دا پتا، جنہوں نہ کسی اور چیز دا پتا، صرف اینا پتا ہے کہ میرا پیو پیر سی، اگو کوئی پتہ نہیں کہ پیو تے پیر سی، تو میں لوکاں لی پیڑ بن کے بیٹھ گیا. یہ لوگ ولی ہو سکتے نہیں. یہ پکا یاد رکھو یار، کیوں اپنی عقیدت لٹوا رہے ہو؟ ایک تو دوسرے لوگوں کی وجہ سے بدنام. اگر صحیح معنوں کے اندر جو اہل سنت کا عقیدہ ہے نا اس پہ چلا جائے تو کوئی اور دوسرا بندہ ہمارے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا. اہل سنت کا عقیدہ بھلا کیا ہے؟ مزار کو جا کے اتنی دور سے سلامی کرو جتنا 3 ہاتھ کا فاصلہ ہے. میں تقریباً 1.5 گز دور رہ کے مزار کو سلام کرو اور وہاں رہ کے دعا کرو.
کیوں یار لوگ آ جا کے چومنا جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن کیوں کسی کو دوسرا موقع دیا؟ اعلیٰ فرماتا ہے مزار پہ ایک چادر چڑھانا جائز ہے، ایک چادر کے ہوتے ہوئے دوسری چادر چڑھانا بھی اسراف ہے، یہ درست نہیں۔ ہمارے ہاں 20 چڑھائی جاتی ہیں، دوسرے اعتراض تو کریں گے۔ اچھا پنڈ والے جا کے چڑھان دینے تو جواب پھر مولوی دیں، سارے علاقے نے چڑھا دیا، اب جو سیالکوٹ کے علامہ صاحب ہیں وہ جواب دیں بھئی امام علی الحق صاحب کے دربار پہ اتنی چادر چڑھیں، بھئی اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ قصور یہ ہے کہ سنیت نے اپنا عقیدہ سمجھا نہیں۔ یارو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ اگر کسی نے سجدہ تعظیمی کیا نا، تعظیم کی وجہ سے سجدہ کیا یہ حرام ہے، اور عبادت کی وجہ سے سجدہ کیا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن کوئی سنی نہ عبادت سے سجدہ کرتا ہے نہ تعظیم سے سجدہ کرتا ہے، جھک کے بوسہ لیتا ہے جو کہ کار ثواب ہے، مستحب عمل ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن یارو کہتے ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس کے اوپر فتنے کا ڈر ہو۔ کس ولی نے کہا تھا؟ داتا صاحب کی کشف موجود پڑھی ہوگی آپ میں سے کئی لوگوں نے، ایک بندہ نکال دے کہ داتا صاحب نے کہا تھا کہ پتر سویرے سیالکوٹوں چل نہیں تو ظہر قضا کر کے تے میرے دربار تے آ کے سلامی دے کے تے سو جائیں تے عصر بھی قضا تے مغرب ویلے اٹھ کے لنگر کھا کے واپس چلا جائیں۔ داتا صاحب نے کہا ہے تو کوئی ایک بندہ مجھے لا کے دکھا دے۔ داتا صاحب کی بات کیا، کسی ولی کی ایک بات مجھے دکھا دو کہ انہوں نے کہا کہ پتر میرے دربار پہ آنا ہے، لیکن یہ ضرور کہا ہوگا کہ پتر 5 وقت دی نماز لازمی پڑھنی۔ یہ یار ان اولیاء کی نا یہ ساری حقیقتیں ہم نے دور کر دی ہیں۔ لیکن داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کیسے ولی تھے، کیسے پابند وقت ولی تھے۔ فرماتے ہیں جب میں نے لاہور کے اندر آیا نا پیر صاحب کا حکم مان کے، پیر صاحب نے مجھے آرڈر دیا کہ چلو بھئی لاہور کی سرزمین پہ چلے جاؤ، ہند کے علاقے میں چلے جاؤ۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ جب میں نے آ کے نا راوی کے کنارے پہ ڈیرا لگایا تو وہاں پہ ایک درخت تھا، کہتا میں اسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا۔ جب درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا نا تو مجھے وضو کی حاجت تھی، میں نے دریائے راوی سے وضو کیا، تب دریائے راوی بالکل جان داتا صاحب کا دربار ہے اسی کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا۔ وہ بعد میں فرماتے ہیں کہ داتا علی حجویری کی کرامت ہے، انہیں کہا تھا کہ چل بھی تھوڑا راستہ دے دے، تو تھوڑا ہٹ جا، اب ہمارے پاس لوگوں کی جگہ بنا دے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر دریائے راوی تھوڑا سا ہٹ کے سمٹ کے ادھر آ گیا۔ اس وقت داتا صاحب کے پاس چلتا تھا، وہ درخت تھا جس کے نیچے داتا صاحب نے اپنا ڈیرا لگایا۔ فرماتے ہیں ڈیرا لگ گیا، اب لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اب سارے لوگ جب داتا صاحب کے پاس آتے نا، داتا صاحب کے پاس آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے۔ جو عقیدت مند تھے، 2 خلیفہ ساتھ آئے تھے جن کی قبریں آج بھی داتا صاحب کے ارد گرد موجود ہیں، وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں کیونکہ داتا صاحب کی اولاد نہیں تھی، داتا صاحب کے بیٹے نہیں ہیں، وہ ان کے خلیفہ تھے جو ان کے ساتھ آئے تھے خدمتگار۔ فرماتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ داتا صاحب کے پاس لوگ آئے نا تو جو اس لاہور کا شہنشاہ تھا نا اس وقت کا راجہ، اس نے حکم دیا کہ جاؤ بھئی داتا کے گھر کو آگ لگا کے آ جاؤ، جو اس نے جھونپڑی سی بنائی ہے نا اس کو آگ لگا دو، یہ تو اسلام پھیلا دے گا۔ وہ بندہ آیا، اس نے پہلی آگ لگانے کی کوشش کی تو داتا صاحب نے فرمایا جل جائے گا۔ ادھر آگ لگاتا ہے، ادھر آگ نہیں لگتی، پیچھے اس کے گھر کو آگ لگ جاتی۔ دوسرا آیا، اس نے جلانے کی کوشش کی، داتا صاحب فرماتے ہیں جل جائے گا، ادھر آگ نہیں لگی، اس کے گھر آگ لگ گئی۔ جب بڑا بادشاہ کا صحیح وزیر آیا نا قریب تو آ کے آگ لگانے لگا تو داتا صاحب نے فرمایا آگ لگا جل جائے گا۔ پیچھے سے سپاہی دوڑتا آ گیا اور کہنے لگا اس کے گھر کو آگ نہ لگاؤ، جہاں اس کے در کو آگ لگاتے ہو وہاں محل کو آگ لگ جاتی ہے۔ فرمایا داتا دعا کیجئے رب آگ بجھا دے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب رب کے یار کو ناراض کرو گے تو رب سزا تو دے گا، اب آؤ توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ، دنیا کی آگ بھی بجھ جائے گی، قبر کی آگ بھی بجھ جائے گی۔ فرمایا صرف آ جاؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، دنیا کی آگ بھی بجھ جائے گی، آخرت کی آگ بھی بجھ جائے گی۔ اچھا داتا صاحب کا ڈیرا لگا تھا لاہور میں نا 2 برادریاں تھی بڑی، ایک بٹی برادری ایک گجر برادری۔ یہ 2 برادریاں لاہور میں بڑی برادریاں تھی، اور اس وقت ان دونوں برادریوں میں سے نا مسلمان نہیں تھے۔ لاہور کے اندر کلمہ پڑھانے والے بٹی اور گجروں کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ اب داتا صاحب نے دیکھا اسلام پھیلانا 2 بڑی برادری ہیں۔ داتا صاحب کا جہاں ڈیرا تھا نا وہاں قریب بٹی لوگ تھے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوا باٹی گیٹ مشہور ہے، یہ اس میں اصل اس کا نام بٹی گیٹ تھا۔ جب یہ لاہور میں داتا صاحب آئے تھے، داتا صاحب جب اس گیٹ پہ بیٹھے نا کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان نے اس گیٹ کو نا علی بن عثمان گیٹ کہنا شروع کر دیا، حجویری گیٹ کہنا شروع کر دیا کہ داتا علی حجویری کے نام سے حجویری گیٹ ہے۔ وہ بٹی جو بڑے بڑے تھے نا وہ آگے کہنے لگے کہ سرکار آپ آئے ہیں اچھی بات ہے،
لیکن بڑے عرصے سے نا اس گیٹ کا نام ہمارے نام سے چل رہا ہے، تو آپ نے ہمارے آباء و اجداد کی نشانی مٹا دی ہے، لہٰذا یہ درست نہیں۔ فرماتے ہیں داتا صاحب نے نا کچھ دیر آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا، مراقبہ کر کے آنکھیں کھولی، فرمایا چلے جاؤ قیامت تک اس گیٹ کا نام تمہارے نام سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ لاہور بدل گیا، گیٹ ختم ہو گیا، لیکن آج بھی اس کا نام بھاٹی گیٹ کے نام سے مشہور ہے۔ فرمایا ایک یہ برادری داتا صاحب کا مراقبہ سن کے مسلمان ہو گئے، اب پیچھے بچے گجر لوگ۔ داتا صاحب ایک دن بیٹھے تھے، عصر کا ٹائم تھا کہ ایک مائی نہ دودھ لے کے آگے سے گزری، جو ہی مائی دودھ لے کے گزری تو اس دن داتا صاحب کے جو ساتھ دوست احباب تھے نا، انہیں کھانا کوئی نہیں کھایا تھا۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ مائی دودھ ہمیں دے دے، یہ ملنگ پی لیں گے، اور یہ جو میرے ساتھ دوست احباب میں خلیفہ یہ دودھ پی لیں گے۔ وہ مائی نے کہا کہ اگر میں نے آپ کو دودھ دے دیا نا تو فلانا جادوگر ہے، اس کو دودھ نہ دیا تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آئے گا، ہم آپ کو دودھ نہیں دے سکتے۔ داتا صاحب نے فرمایا اچھا آج پھر مجھے دے کے ازما لے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ مائی نے دودھ داتا صاحب کو دیا، واپس گھر چلی گئی۔ کہتی جب میں گھر گئی نا تو جو میری بھینس تھی اس کے تھنوں سے دودھ نکلنا شروع ہوا۔ کہتی میں نے دودھ دونا شروع کیا تو پہلے سے کئی گنا زیادہ دودھ نکلا۔ کہتی پریشان ہو کے نا میری ہمسائی میرے گھر آ گئی، کہنے لگی ہے نہیں دس اینا دودھ کتوں لے آندا؟ کہنے لگی کہ بھئی اس بزرگ کے پاس گئی تھی، اس کو دودھ دیا اور یہ پہلے اس بابے کو دیتے تھے اب اس بابے کو دیا، بڑا دودھ بڑھ گیا۔ اس نے بھی اپنا ججر پکڑی اس کے پاس، داتا صاحب کے پاس۔ اب کیا ہوا، دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، سارے کے سارے گجر داتا صاحب کے پاس دودھ لے کے آتے، داتا صاحب بٹھا لیتے اور صدا لگاتے کہ پڑھو بیٹا اللہ، کیا پڑھو؟ اللہ 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 کی صدائیں لگتی۔ اب جادو تھا نا، جو جوگی راجو جوگی نے اپنا بندہ بھیجا اور اپنا چیلا بھی کہا بھائی دیکھو گجر کہاں مر گئے، نہ دودھ آیا نہ گجر آئے، جاؤ پہچانو تو صحیح۔ اس کا جو چیلا تھا وہ آیا، داتا صاحب نے گجر بٹھائے تھے، کر رہے تھے اللہ اللہ۔ اب اس کے چیلے کے دل پہ اتنی ضرب لگی، وہ بھی ساتھ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا۔ اچھا اب دوسرا بھیجا، دوسرا بھی آ گیا، دوسرا بھی آ کے جب اس نے سارا منظر دیکھا، پہلا بھی بیٹھا تھا، جب اس کو پوچھنے لگا بھئی واپس آیا کیوں نہیں، داتا صاحب نے ذکر شروع کر دیا اللہ اللہ، یہ ذکر ہوا، وہی بندہ ادھر ہی بیٹھ گیا۔ اب جو جادوگر خود تھا وہ غصے میں اٹھا، آ گیا، آ کے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور آ کہنے لگا جی ہیں جی تسی ہو، کہنے لگا جی تسی ہو جنہیں میرا سارا کاروبار روک دیتے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی فرمایا کہ ہاں میں ہوا کہ جنہیں انہیں لوگوں نے رب دا ارادے سے آئے۔ وہ جادوگر کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مقابلہ کروں گا، اگر مقابلے میں جیت جاؤں تو پھر سارے لوگ دودھ مجھے دیں گے، اگر آپ جیت جائیں تو سارے لوگ دودھ آپ کو دیں گے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ چل مقابلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جادوگر داتا صاحب کے پاس بیٹھا ہے، بیٹھ کے کہنے لگا کہ پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ وہ سوال کا جواب یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ فلاح کہاں ہے، کامیابی کہاں ہے، اصل راستہ کون سا ہے؟ داتا صاحب نے فرمایا کہ اصل راستہ رب کی عبادت کرنا ہے، اصل کامیابی مسلمان ہونا ہے۔ وہ جادوگر کہنے لگا اچھا ذرا یہ بتائیے آپ کی طاقت کیا ہے؟ داتا صاحب فرماتا ہے تو اپنی طاقت دکھا۔ اس نے جوتے اپنا آپ اٹھایا اور ہوا میں چلنا شروع کر دیا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بتا تیری طاقت یہی تھی؟ کہتا ہے آئیے میرا مقابلہ کیجئے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں تو لعین ہے، تیرا مقابلہ میں نہیں کروں گا، میرے جوتے مقابلہ کریں گے۔ داتا صاحب جوتے اٹھائے، ہوا میں پھینک دیے، جا کے سر پہ لگتے ہیں، اب نیچے آتا ہے، قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا داتا ایک مرتبہ معاف کر دو۔ فرمان لگے پترا معاف کیتا لیکن یاد رکھی دنیا دیا طاقت لے کے آ جا، اے داتا دی جتی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی یارے۔ فرمایا پترا دنیا دیا طاقتاں لے کے آ جا، داتا دی جتی دا مقابلہ کر سکدیاں نہیں۔ فرمایا اتنی طاقت رب دیتا ہے ان اولیاء کو، اتنی عظمت دیتا ہے رب ان اولیاء کو۔ اور وہ جو بیٹھا تھا نا بندہ جادوگر، اور راجو اسی وقت ایمان لے کے آیا اور اس کا نام داتا صاحب نے رکھا عبداللہ۔ کیا نام رکھا؟ اور بعد میں یہ عبداللہ ہندی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آج بھی عبداللہ ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد جو ہے نا، داتا علی حجویری کے دربار کی مجاور وہ ہیں۔ لوگ اللہ کہتے ہیں داتا صاحب کی اولاد میں سے نہیں، داتا صاحب کی اولاد نہیں تھی، یہ اسی عبداللہ ہندی جو جادوگر تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اسی کی اولاد میں سے یہ سارے کے سارے مجاور داتا صاحب کے دربار کے پیدا ہوتے رہے۔ دربار پہ آ کے وہ ہمیشہ دربار کی حفاظت کرتے رہے۔ لیکن یارو ان ساری باتوں کو دیکھ کے نا، جتنے سارے کے سارے گجر تھے نا، داتا صاحب کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے۔
اب بھٹی بھی مسلمان، گجر بھی مسلمان، سارے لاہور میں نا مسلمانوں کی فضا بن گئی، اب سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مسجد تعمیر فرمائی، اب مسجد بنائی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ ہی جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، ہر معاملے میں ہی پیوں وہاں بھی سارے آندہ، میں ہی وڈا وہاں سارے، ہر ایک جان نہیں بھی نہ وہاں بھی کھاچ لینی ہوتی ہے، قدرتی مرض ہوتا ہے نا، پنجابی کہتا ہے قدرتی کیڑا ہے، قدرتی مرض ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، ہر چیز میں جا کے انہیں حصہ لینا، اینج نہیں بھئی اینج نہیں اینج۔ اچھا یہ سارے معمولات بنے نا، داتا صاحب نے مسجد بنائی، نماز پڑھی ایک بندہ، جی یہ تاڑی مسجد ہے نا محراب سدھا کوئی نہیں، خانہ کعبہ ادھر نہیں ہے تھوڑا ادھر ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پتر ایتھے یہ جتھے اسی نماز پڑھا رہے ہیں، توجہ ادھر، فرمایا ایتھے یہ پتر جتھے اسی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اچھا اب سارے معمولات بنے، وہ بندہ نا اس نے دو چار اپنے ساتھ چیلے چمٹے لگا لیے، سارے اکٹھے ہو کے نا چیلے چمٹے داتا صاحب کے پاس ہے، کہنے لگے جی نہیں سرکار اسا نہیں من دے کہ قبلہ ایتھے وے سانو دکھاؤ دسو۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ پترو کل عصر ویلے آ جائے تانو میں دکھا دیاں گا۔ سارے لوگ آئے کہ پتہ نہیں کیسے حساب کر کے دکھائیں گے، اب سارے جمع ہوئے نا، جب عصر کی نماز کے بعد داتا صاحب نے سلام بھیڑی نا اور فرمایا سارے کھڑے ہو جاؤ، ولی کی طاقت دیکھنا، فرمایا سارے کے سارے کھڑے ہو جاؤ۔ اب سارے کے سارے نمازی کھڑے ہوئے نا، داتا صاحب نے فرمایا ذرا میرے محراب میں دیکھو، اب محراب میں دیکھا نا تو فرمایا ذرا ایک مرتبہ آنکھ بند کر کے کھولو۔ لوگ کہتے ہیں جب ہم نے آنکھ بند کر کے کھولی نا تو لاہور میں کھڑے تھے، لیکن لاہور میں داتا کے قدموں میں کھڑے ہو کے ہمیں مسجد سے مکہ پاک کا خانہ کعبہ مدینہ نظر آ رہا تھا۔ فرمایا مجھے اس جگہ مسجد کے اندر لاہور میں بیٹھے بیٹھے لاہور میں کھڑے ہمیں خانہ کعبہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ولی کو رب نے اتنی طاقت دی ہے، یہ اولیاء کی طاقت ہے یار، چاہیں تو پل بھر میں قسمت ہی پلٹ دیں، چاہیں تو پل بھر میں کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا پھر ان بڑوں کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو رب تعالیٰ نے اپنے نبی بنا کے بھیجا، جن کو اتنی شان عطا فرمائی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، آپ نے پڑھی ہوگی، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، تقریباً دنیا کی اکثر زبانوں میں نا اس کا ترجمہ مل جاتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اس پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ولی بننا چاہے نا، توجہ، فرماتے ہیں اگر بندہ ولی بننا چاہے لیکن علم دین نہ پڑھے، وہ ایسے ہی ہے جیسے ڈگا ساری رات کنویں کے ارد گرد گھومتا رہتے ہیں لیکن کسی منزل پہ پہنچتا، فرمایا بغیر علم کے پترو ٹکرا مارو گے لیکن ولی بن سکتے، فرمایا 4 مرید اکٹھے کر لو گے جہنم کا سامان بن سکتے ہیں لیکن ولی بن سکتے۔ ولی کے لیے فرمایا کہ شرط یہ کہ علم پڑھو۔ داتا صاحب نے علم پڑھا اور ایسے علم نہیں پڑھا، داتا صاحب نے علم کے باب باندھے، جس چیز پہ داتا صاحب تحقیق کرتے لوگ حیران رہ جاتے، او یار اتنا علم، او یار اتنا پختہ علم، یہ سارے معاملات داتا صاحب کو ملے۔ لیکن داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نا جب شان کے ڈنکے بج گئے تو ایک زمانہ آیا کہ ہند سے ایک بچہ نکلا، سنجر کی سرزمین سے ایک بندہ نکلا، اور وہ نکلتا چلتا جب اس کی ڈیوٹی لگی نا انڈیا کے اندر، شہر اجمیر کے اندر، مدینے سے آئے تو سرکار نے فرمایا چل معین الدین، اے میرے بیٹے حسن چل ادھر سے، اور جا کے ہند کے اندر اجمیر شہر میں لوگوں کو اسلام دکھا۔ وہ چلتے آئے تو جب لاہور سے گزر رہے تھے نا تو داتا صاحب کا دربار دیکھا، دربار دیکھا تو داتا صاحب کے قدموں میں آگے، کہاں آگے قدموں میں۔ میں نے کہا پترو آج تو 700 سال بھی پیچھے جائیے نا تو عقیدہ اے ہی سی کہ ولی دے کول جاؤ تو سرانے نہیں چڑھی دا بلکہ قدمہ چ کھلو کے اپنے مقدر سنوار لیتے ہیں۔ داتا صاحب کے قدموں میں آئے، آ کے کہتے ہیں کہ 40 دن چلہ کیا، آج بھی ادھر ان کا مصلی کا بنی، چلہ کیا نا تو چلہ کرتے جاتے نا ایک بات لکھ کے چلے گئے۔ وہ بات شاید کئی سارے لوگوں کو زبانی بھی آتی ہوگی، کئیوں کے ذہن میں بھی ہوگی، اور وہ بات کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب میں داتا کے در پہ آیا نا تو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کاملارا رہنما، فرماتے کہ مجھ معین الدین سے پوچھو کہ میرے ہاتھ میں 90 لاکھ مسلمانوں نے کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گئے کافر کلمہ پڑھ کے، لیکن بتاتا یہی ہوں کہ معین الدین کو ملا ہے تو داتا علی حجویری کے صدقے سے ملا ہے۔ اور یہ کچھ لوگ تھے نا وہ تبلیغ کرنے یورپ میں چلے گئے، وہاں سے نا کسی انگریز نے کلمہ پڑھ لیا،
یہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نے بڑا واقعہ بیان کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں انگریز نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا تو انگریزی کے سوال کرتا تھا بار بار, اور مجھے یہ تو بتاؤ آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا اتنے میل دور اتنا وزنی تخت کیسے لے آئے؟ آنکھ بند کرنے سے پہلے کھولی تو تخت آپ کے پاس تھا. اس کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی, بڑا پریشان تھا. اب پوچھتا نا تو وہ ہے دوسرے تھے, وہ تو ولیوں کو صحیح مانتے نہیں تھے, ان کی کرامت مانتے نہیں تھے, وہ ٹال مٹول کر دیتے. وہ ایک دن کرنی خدا کی ایسی ہوئی کہ داتا صاحب کے دربار کے سامنے سے گزر رہے تھے. اس نے دیکھا بہت لوگ جا رہے ہیں بہت آ رہے ہیں. سارا منظر دیکھا نا تو کہنے لگا جی یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی شرک کا اڈا ہے. اب انسان کی نا طبیعت کچھ ایسی ہے جہاں سے روکا جائے وہاں پہ جاتا ہے. وہ کہنے لگا جی میں نے تو دیکھنا ہے, میں نے تو جانا ہے, چیک کرنا ہے بھئی کون سا شرک یہاں پہ ہو رہا ہے. یہاں بھی تبلیغ کرتے ہیں جا کے, یہاں بھی سمجھاتے ہیں, یہاں بھی بات کرتے ہیں. انہوں نے بڑا روکا لیکن وہ روکا نہیں, چل پڑا دربار کی طرف. اچھا اس کے ذہن میں ایک سوال بھی تھا کہ آصف بن برخیہ کا جو اتنی دور سے تخت آ گیا وہ کیسے آ گیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہی دربار کے پاس گیا نا تو جا کے میں نے دیکھا لوگ آتے ہیں دعا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. مجھے کوئی شرک والی بات نظر نہیں آئی, کیونکہ اس نے کہا شرک کی تعریف تو میں بھی جان گیا ہوں. شرک یہ ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کا کسی کو شریک کہے, رب تعالیٰ کی طرح رب مان کے عبادت کرے, یہ تو شرک ہے. رب تعالیٰ کی طرح کا کسی کو رب مانے, یہ شرک ہے. کہتا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ رب نہیں مان رہے, تو شرک کون سی بات ہے؟ کہتا اسی عالم میں بیٹھا تھا کہ سردی کے دیہاڑے تھے, میرے پاس ایک ملنگ بیٹھا تھا. وہ کہنے لگا بیٹا چائے پینی ہے؟ کہنے لگا ہاں بابا چائے پیوں گا. تو کہا کہ چائے پیالی میں پیے گا یا کپ میں پیے گا؟ تو کہنے لگا بابا جی پیالی استعمال نہیں کرتا, میں تو کپ میں چائے پیا کرتا ہوں. وہ انگریز کہتا ہے کہ میرے پاس جو بابا بیٹھا تھا اس نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا, میرے ہاتھ میں کپ پکڑا دیا. کہتا میں نے کپ وہیں پہ رکھا, بابے کے قدمی لگ گیا. پوچھا بھی بات کیا تھی؟ کہتا آصف بن برخیہ کا واقعہ ذہن میں تھا لیکن حیران رہ گیا. ملنگ لاہور بیٹھا تھا, کپ میرے گھر یورپ سے اٹھا کے میرے پاس لے آیا تھا. فرمایا کہتا میں اسی بات پہ حیران ہو گیا. اور یار جدے دربار تے بہن والے ملنگاں دا انہا کمال ہے, سوچ پھر وہ داتا علی اجمیری دا کمال ہے کتنا ہوئے گا. اور یہ بات یاد رکھو, میں ملنگ بولتا ہوں تو اس سے وہ گند مراد نہیں لے لینا جو 6 مہینے نہاتے ہی کوئی نہیں ہے. لعنت ان لوگوں پہ یار جن کو نماز کا پتہ کوئی نہیں ہے. جی مولا علی دے ملنگ پتر تانوں مولا علی سوٹا پھیرنا ہے. اے گل یاد رکھیو, اے چڑے آج کل بننے جی اسی علی دے ملنگ پتر علی دے ملنگ نہیں, تساں علی دے نا تے گند بن کے بیٹھے ہو. ایک کون سا جی ہے آسی ملنگ بن گیا جی پتر تنو اینا پتہ ہے کہ روٹی آئے تے چار نہیں ایمیں تے نماز پڑھن دا کوئی نہیں پتہ. نماز واری ملنگ تے لنگر واری تیر تو وڈا پیٹو کوئی نہیں. انگوٹھیاں پانی ہے تنو اینا پتہ ہے اے جی فروزہ ہے اے میں عقیق پایا ہے تے پتر اینا نہیں پتہ اینا ہتھاں نو تو کہ رب دا قرآن دی تلاوت بھی کرنی ہے. یہ گاند مراد نہیں ہے. ملنگ کا جب بھی نام لوں گا اس سے وہ مراد ہوگا کہ جو اللہ کا ولی ہو کے ولی کی خدمت ایسے کرے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب کی نمازیں بھی پڑھوں گا, باقی جتنا بھی وقت ہوگا اپنے پیٹ کی خدمت میں گزارا کروں گا. تو یارو یہ ہے ساری کی ساری ولایت کا نچوڑ. اتنا رب نے ان کو کمال دیا, اتنی رب نے ان کو شانیں دی, اتنا رب نے مقام دیا. تو کوشش کرو آپ بھی کسی ولی کا ہاتھ پکڑ لو, کسی ولی کے ساتھ اپنا جو ہے رشتہ جوڑ لو, کسی ولی کے ساتھ اپنی عقیدت بنا لو. کیونکہ رب کریم نے فرمایا تھا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, لوگوں مجھ سے ڈرتے رہنا, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, دنیا بھی سنور جائے گی, رب کی رحمت سے آخرت بھی سنور جائے گی. رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم مجھے اور آپ کو اولیاء کی نسبت عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر ہم امام عاشقہ, امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر سنیں گے کہ جن کی نسبت سے آپ بھی سنی ہے, جن کے کرم نوازی سے ہمیں عقیدہ ملا, جن کی کرم نوازی سے ہم مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہیں, یہ سارا جن کا کمال ہے نا انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ان کا ذکر خیر بھی ہوگا. اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی عطا سے اعلیٰ حضرت کے عقیدے پہ رہتے ہوئے انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر دم مست کلندر بھی ہوگا. بھلا کون سا یہ نہیں دما دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر نہیں, دما دم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر, دما دم مست کلندر عمر کا دوسرا نمبر, دما دم مست کلندر عثمان کا تیسرا نمبر, دما دم مست کلندر حیدر کا چوتھا نمبر. کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو مدینے والے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.